دوستوں، آج رجب کا چاند نظر آ گیا ہے اور تمام عالم اسلام کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے رحمت والا بنا دے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم کر دے اور رزق آپ لوگوں کا بڑھا دے، غیب سے اسباب پیدا کر دے، تمام قرضوں کو ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار پورے عالم اسلام میں کیا جا رہا تھا۔ اللہ والو، آج بس ایک مٹھی چاول کو لو، ایک مٹھی چاول کو لو، خدا کی قسم، اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دو۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اللہ والو، اس سے تیز کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو ایک مٹھی چاول لے لیں یا ایک مٹھی چینی، جو آپ کے پاس موجود ہے بس صاف ستھری لے لیجئے گا، اس میں کنکر یا کچرا کچھ نہیں ہو۔ دیکھ لیں، مٹھی بھر چینی یا چاول کو لے کر آج آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ رجب کے مہینے کا سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے۔ شروع کی تاریخوں میں اس وظیفے کو پڑھ لو، 1، 2، 3 تاریخ میں سے کسی بھی ایک تاریخ کو یہ عمل پڑھ لو۔ اگر روزانہ پڑھو گے پھر تو یقین کرو پیسے نہیں گن پاؤ گے۔ اللہ پاک اتنا رزق اور اتنی مال و دولت آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت مبارک اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ گھڑیاں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں خدا کی قسم بڑی عظیم گھڑیاں ہیں، ان کو لاپرواہی میں ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ بس آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول لینا ہے، اس پر اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ الف لام میم کا یہ 3 الفاظ بڑے ہی خاص ہیں، اور ایک مٹھی چاول یا چینی پر یہ پڑھے جائیں گے۔ بہت ہی مقدس کلمات ہیں، اور ساتھ میں ایک سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہے جو سب سے لاڈلی سورت ہے۔ تو اللہ والو، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے کہ وظیفہ کتنا شاندار ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آج اس وظیفے کو پڑھ لو، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ یقین کرو بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی افضل والا عمل ہے۔ بس ایک بار اس وظیفے کو، ایک مٹھی چاول یا چینی کو لیں اور آپ نے رجب کی 1، 2، 3 تاریخ میں سے کسی بھی ایک دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور اس وظیفے سے میں نے بھی بہت فائدے اٹھائے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اس کی عظمت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، ہر بندہ اس مہینے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو ہر شے سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ رجب جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لینا۔ 2 دن بعد ایسا معجزہ ہوگا، ہر طرف سے پیسہ آئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل جو بندہ بھی کرے گا، ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کا نصیب اور تقدیر چمکا دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کی بہت زیادہ خاصیت ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ ایک مٹھی چینی لے لیں اور چیک کر کے لیے گا کہ جو چینی ہے آپ کے پاس اس میں کچھ اور چیز شامل نہ ہو۔ بعض اوقات کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ گرم مسالے وغیرہ کچھ گر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا وظیفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ بہترین چینی کا انتخاب کریں، مطلب چینی کے موٹے دانے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، یا ایک مٹھی سے کچھ زیادہ لے لیں اور ایک کٹوری میں ڈال دیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے چینی کو ہاتھ وضو کر کر ہی لگانا ہے،
بغیر وضو آپ نے چینی کو ہاتھ نہیں لگانا. پہلے وضو کر لیں, وضو بنائیں, پھر ایک مٹھی چینی نکالیں اور کٹوری میں ڈالیں, مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے مٹھی بھر چینی کو کوشش کریں کہ کٹوری میں رکھ لیں, یا اپنے سامنے رکھ لیں, یا اپنے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں, آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں, جس دکان پر گاہک نہیں آتے نیت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا, بند کاروبار پھر دوبارہ چل پڑے گا. کاروبار میں ترقی, عروج, کامیابی چاہتے ہیں, کاروبار میں رکاوٹ ہے, بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں, آپ پر نظر بد, حسد, جادو, جنات سے آپ لوگ نجات چاہتے ہیں, رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں, آپ من پسند نوکری, من پسند رشتہ, من پسند شادی چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں. آپ کی کوئی بھی نیت ہے, کوئی بھی مقصد ہے, ہر انسان کا مقصد الگ ہے, ہر انسان کی خواہش الگ ہے. مٹھی بھر چینی پر اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا. اور اگر آپ لوگ قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں, مقروض ہے, قرض اتنا زیادہ ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا, کروڑوں کا قرض ہے, آپ ناممکن سمجھتے ہیں کہ میرا قرض اتر نہیں سکتا, آپ ڈپریشن میں جا چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اللہ والوں فکر نہ کریں. آج اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو آپ نہیں جانتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ کتنا خاص مہینہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کری ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ والوں یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اہتمام کرنا ہے, اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے, بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. صرف آپ کے لیے میں اس وظیفے کو فوری طور پر بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص نام ہے. رب کعبہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے. آپ نے یا رزاقو اور یا فتاحو کو پڑھنا ہے. یا رزاقو یعنی رزق دینے والی ذات, رب کی ذات ہے جو رزاق ہے, جو رازق ہے. رازق صرف رب کی ذات ہے. جب ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق رب ہے تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ رب العالمین سے ہم لوگ رزق مانگیں جو کہ رازق ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے. اور یا فتاحو جو راستوں کو کھولتا ہے, جو راستے کی رکاوٹوں کو, بندشوں کو, مصیبتوں کو, دشمنوں کو ہٹا دیتا ہے. یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے. راستے میں موجود پتھر بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں, پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اور جب بندہ یا رزاقو یا فتاحو کو رجب المرجب کے مہینے میں پڑھتا ہے, رجب کے ان خاص دنوں میں, ان خاص ایام میں, ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے, تو رزق خود بخود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے, یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ لوگوں نے مکمل پڑھنی ہے. اللہ والوں یہ وظیفہ جو ہے وہ پورے مہینے اس کی تاثیر رہے گی, اور جہاں تک
میں اس وظیفے کے بارے میں جانتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز، اگر میرے رب نے چاہا تو، اگر میرے اللہ رب العالمین نے چاہا تو 27 رجب جو کہ شب معراج کی رات ہے، اس سے پہلے آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس حاجت کو لے کر آج آپ لوگ بیٹھیں گے، اللہ پاک وہ حاجت پوری فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے پہلے یا رضا کو پھر یا فتاح پڑھنا ہے، اس طریقے سے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے 100 بار یعنی ایک پوری مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور کوشش کریں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ یا رضا کو یا فتاح پڑھتے دوران رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی اگر لے کر بیٹھیں گے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ یا رضا کو یا فتاح مٹھی بھر چینی پر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، جتنی خلوص نیت، جتنے یقین کامل سے پڑھو گے اتنی ہی جلد معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی مہینے آ رہے ہیں، یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں مہینے بہت خاص ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے وظائف آپ کو اس چینل پہ ملیں گے۔ جو میرے سبسکرائبر پچھلے سال سے میرے ساتھ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کو کتنے مستند وظائف اس چینل کے تھرو ان کو ملتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بھی مستند وظیفے، ایسے وظیفے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے، ایسے خاص اعمال ہمارے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو آپ کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والو، ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا رضا کو یا فتاح پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، یہ خاص بھی ہے اور سب سے چھوٹی صورت بھی ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگ پڑھیں گے، اور اللہ والو میرے ساتھ ذرا سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے، جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے بندشوں کا، رکاوٹوں کا توڑ کہا جاتا ہے، جادو جنات کا آخری حل کہا جاتا ہے، رزق اور دولت میں وسعت کا آخری وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر آپ اس طرح پڑھیں گے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اللہ والوں، آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں شاید وقت لگ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ مٹھی بھر چینی پر یا رضا کو یا فتاح اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ ہی لگیں گے۔ اب مٹھی بھر چینی پر آپ نے یہ خاص وظیفے جو پڑھنے ہیں، جو تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ حروف مقطعات ہیں، یعنی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم، اللہ والو، یہ قرآنی وہ آیات ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برکت کے لیے ہر بندہ لوہے قرآنی کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گلے میں لوہے قرآنی رکھتے ہیں، تو اللہ والو آپ لوگوں نے بھی لوہے قرآنی کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ الف لام میم کا پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے الف لام میم کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں
جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں سمجھنے والی بات اب ہے، اب آپ لوگوں نے پھونک مار دی چینی پر، دم کر دیا، اب آپ لوگ دعا مانگ لیں جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی جائز حاجت ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے اور جس کی نیت کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے اس حاجت کو اللہ پاک سے دعا کے ذریعے مانگنا ہے۔ دعا کوشش کریے گا کہ لمبی کریں اور اللہ پاک سے دیر تک گفتگو کریں، اپنے تمام مسئلوں کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، مطلب اب چینی کا کیا کرنا ہے، چینی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگ دعا مانگ لیں، مطلب مصلی بھی نہیں چھوڑنا، پہلے دعا مانگ لیں۔ اب آپ لوگوں نے جب دعا مانگ لی تو اس کٹوری میں اگر آپ نے چینی کو رکھا ہے یا مٹھی میں پکڑا ہوا ہے یا پھر آپ لوگوں نے پلیٹ میں رکھا، جو بھی ہے آپ کے پاس، اب آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنی چھت پہ رکھ دیں پلیٹ سمیت۔ یعنی آپ لوگ کوشش آپ نے کرنی ہے، آپ نے دعوت کری ہے، ایک طریقے سے مہمان نوازی آپ نے کرنی ہے چڑیا کی، اور جو دیگر حشرات الارض ہیں وہ خود اس پلیٹ میں سے چینی کھاتے رہیں گے۔ اب وہ چینی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی، 2 دن میں بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگ جائے۔ تو اللہ والو آپ نے چینی ڈالنی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر وظیفہ پڑھا ہے، اللہ پاک کا کلام پڑھا ہے، تو اس کی تعظیم ہم لوگوں پر فرض ہے، تو ہم لوگوں نے تعظیم ضرور کرنی ہے۔ تو اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو قبرستان میں بھی جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیں، یا پھر جو پیڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، نیم کے پیڑ ہو گئے، برگد کے پیڑ ہو گئے، ان پیڑوں کی جڑوں میں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، وہاں پر بھی کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ پیڑوں کے اوپر کنڈال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ پیڑوں پر پیڑ کے سائے میں بیٹھنے کے لیے چڑیاں آتی ہیں، تو لوگ وہاں پر چاول چینی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ لوگ اپنی چینی کو بھی وہیں ڈال دیں، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ تعظیم کے ساتھ، مقصد کہ گرے نہ، پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہیں، کوئی بہت اچھی سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہیں جہاں یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اس کا کچھ میٹھا بنا لیں، اور جو بچے ہوتے ہیں گلیوں میں، جسے ہم معصوم بچے کہتے ہیں، ان بچوں کو کھلا دیں۔ اللہ والو یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، برکت ایسی آئے گی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ گھر کے کونوں کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کا رکا ہوا کاروبار چل پڑے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔